رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس جگہ پہ بالکل انجان تھی۔ وہ کیسے اتنی بڑی حماقت کر سکتی تھی؟ کہیں کچھ غلط نہ ہو گیا ہو؟ تیزی سے ویران سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ سڑکیں بالکل ویران تھیں، کہیں بھی زرپاش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ بات اس کی تشویش میں اضافہ کر رہی تھی۔ اگر وہ فارم ہاؤس سے نکلی تھی تو یقیناً اس نے اسی واحد سڑک کا انتخاب کیا ہوگا۔ وہ خود سے ہی ذہن میں تانے بانے جوڑنے لگا۔ ساتھ ہی وہ اس طوفانی بارش میں تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس سارے راستے میں وہ کوئی 10ویں بار خود کو کوس چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وہ بل کھاتی سڑک کراس کر کے آگے بڑھا تو سامنے معلم جبہ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی گاڑی نیچے کی طرف بڑھائی، نیچے پل کے قریب پتھریلی روش پہ اسے کوئی تیزی سے چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اندھیرے میں وہ یہ سایہ سا معلوم ہوتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پہچان گیا تھا۔ گاڑی وہیں روک کے وہ تیزی سے اس طرف بڑھا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس طرف بڑھا تھا۔ وہ اب پل کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ زری وہ چیخا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سانس کہیں حلق میں ہی اٹک گیا تھا، لیکن اس کی رفتار میں کمی نہیں آئی تھی۔ تو کیا وہ واقعی اس کے پیچھے آ گیا تھا؟ وہ اتنی ضروری کب سے ہو گئی تھی؟ زرپاش رک جاؤ، میں جانتا ہوں وہ تم ہی ہو۔ وہ بھاگتے ہوئے تقریباً التجا کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس کے قدم تھوڑے سست ہوئے تھے۔ وہ پل کے قریب پہنچ گیا تھا اور مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ لکڑی کا پل ہلکا سا لرزا تھا اور آواز بھی قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ زری بالکل قریب آ کے اس نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ گھروں سے باہر لگے بلب کی مدھم روشنی میں وہ اسے پہچان چکا تھا، جو بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ اس پہ ڈالی جو بہت بری طرح بھیگ چکا تھا، اور پانی اب اس کے سر کے بالوں سے بھی ٹپک رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گہرے سمندر کے اوپر بنے لکڑی کے پل پہ کھڑے تھے۔ رک جاؤ، خدا کے لیے، اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ التجا کی تھی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ وہ بری طرح زخمی تھا اور اس طرح پکڑنے پہ اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اندر کی تکلیف اس پہ غالب آ چکی تھی۔ کیا کچھ کسر رہ گئی تھی جو کہنے آپ یہاں آئے ہیں؟ اس نے پہلی دفعہ طنزیہ لہجے میں بات کی تھی۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شکست خورا لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اس نے کمزور سی صفائی دی۔ بس کر دے مسٹر وہاج خان، یہ آپ نے خوب کہی کہ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ آنکھیں کھول کے دیکھیے، یہ جو سامنے آپ کے کھڑی ہے ایک عورت ہے جو جذبات بھی رکھتی ہے اور احساسات بھی۔ کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ اس نے تیزی سے اپنا بازو چھڑوایا اور قدرے اونچی آواز میں ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی، جسے جب چاہا اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا اور پھر زمین پہ پٹخ دیا، جب جسے چاہا بستر کی زینت بنا لیا اور جب چاہا دھتکار کے گھر سے باہر پھینک دیا، جس سے اپنی انا کی تسکین کے لیے نکاح کر لیا اور پھر طلاق کا تمغہ سجا دیا۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا، جو آج ایک زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ مانا مرد ہیں آپ، رتبہ بڑا ہے آپ کا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ طاقت کے نشے میں چور ہو کے فرعون بن بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ معذرت وہاج خان، انسان محبت کے بغیر تو جی سکتا ہے، لیکن عزت کے بغیر نہیں جی سکتا۔
وہ غصے میں نہیں تھی، لیکن وہ اپنے حواسوں میں بھی نہیں تھی۔ آپ نہ کریں محبت، کون کہتا ہے محبت کریں، لیکن عورت کو حقیر چیز تو نہ سمجھیں، عورت کو عورت تو سمجھیں، دل بہلانے کی چیز تو نہیں ہے، یا کوئی آل ٹائم سروسز فراہم کرنے والی ملازمہ۔ اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک منٹ، غلطی آپ کی نہیں، ہم جیسی عورتوں کی ہے جو ایسے ویسے مرد سے وفا کی امید رکھ لیتی ہیں۔ وفا کوئی اتنا حقیر جذبہ بھی نہیں ہے کہ یہ آسانی سے ہر کسی کے پاس دستیاب ہو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اسے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھایا تھا۔ آپ کیا مجھے نہیں رکھیں گے ساتھ؟ میں خود آپ جیسے مرد کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ وہ کیا خاک مرد ہوا جو ایک عورت کا ہو کے نہ رہ سکے، جو ایک عورت کو دنیا کے سامنے قبول کرنے کی جرت نہ رکھتا ہو، جو ایک عورت کو تحفظ نہ دے سکتا ہو، اور جو عورت کی عزت نہ کر سکتا ہو۔ دنیا اسے چاہے جو بھی کہے، میں اسے مرد کہہ کے اس لفظ کی تذلیل نہیں کر سکتی۔ اس نے بڑے آرام سے تعصب بھرے لہجے میں کہا تھا، میں چاہتی ہوں آپ یہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دیں۔ اس کے اجنبی لہجے میں کہے گئے اگلے حکم نامے پہ اس نے تڑپ کے سر اٹھایا تھا، جو رخ موڑ کے دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اسے شانوں سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا تھا۔ تم ہر جگہ ٹھیک ہو، میں ہر جگہ غلط ہوں، مانتا ہوں، لیکن بے وفاؤں کے لیے سزا کا تعین بھی ان کی بے وفائی کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، اگر تم نے مجھے واقعی ہی 100% بے وفا پایا ہے اپنے حق میں، تو مجھے یہ سزا قبول ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ بارش کی رفتار اب قدرے سست تھی۔ وہ اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ واقعی ہی اس نے اسے زندگی میں کم ہی بے وفا پایا تھا۔ وہ چھوڑنے کی بات کرتا تھا لیکن چھوڑ کے نہیں جاتا تھا، وہ اسے بغیر جتائے تحفظ دیتا تھا۔ میں ایک عورت کو دنیا کے سامنے قبول کرنے کی بھی جرت رکھتا ہوں، میں ایک عورت کو تحفظ بھی دے سکتا ہوں اور اس کی عزت بھی کر سکتا ہوں، اور میں یہ سب تمہیں کر کے دکھاؤں گا، تم مجھے تھوڑا وقت دے کے دیکھو۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کر کے ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرد اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا جتنا عورت گمان کر لیتی ہے، اور اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھ لیتی ہے۔ میں یہاں اس جگہ کھڑے ہو کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری کھوئی ہوئی عزت، تمہارا کھویا ہوا مان سب لوٹا دوں گا، لیکن یوں چھوڑ کے مت جاؤ مجھے۔ اس نے دعویٰ کرتے ہوئے التجا بھی کی تھی۔ محبت میں چھوڑ کے جانے والے بے وفا کہلائے جاتے ہیں۔ نظر بھی بے وفا چراتے ہیں، باوفا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت رکھتے ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تم ہاتھ چھڑا کے جانا چاہو گی تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں مرد ہوں، تمہارے جیسا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ دھتکارا جاؤں تو محبت سے بھی مکر جاتا ہوں۔ وہ آہستہ آواز میں اس کے سارے وسوسے خدشات دور کرنے کی شعوری کوشش کر رہا تھا۔ میں اگر محبت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا تو میں بے وفائی کے کانسیپٹ کو بھی نہیں مانتا۔ جب محبت کی ہی نہیں تو انسان بے وفائی کیا خاک کرے گا؟ بے وفائی کرنے کے لیے بھی پہلے محبت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے تو مرد بے وفا نہ ہوا۔ میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا تو مجھ پہ یہ الزام نہیں لگے گا، لیکن تم چھوڑ دو گی تو تم پہ یہ الزام بھی لگے گا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے بتا چکا تھا کہ وہ اس کے جذبے سے باخبر ہے۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ چھوڑ جانے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے موت آسان نہیں ہوتی، ویسے چھوڑ جانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں کسی رشتے میں بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے ابھی کہو تمہیں چھوڑ دوں تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن تم سے صبح تک کی مہلت ضرور مانگوں گا، کیونکہ میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اپنے ہاتھوں کو اس کے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جل کر بولی تھی۔
تم میری بیوی ہو اور یہ محبت سے بڑا حوالہ ہے۔ وہ گفتگو میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، صبح تک ٹھنڈے دماغ سے سوچ بھی لو۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکتا تو مجھے بتا دینا، میں تم پہ زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ لے کے جانے لگا۔ اس نے اس بار مزاحمت نہیں کی تھی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔ سارے راستے خاموشی سے کٹا تھا۔ بارش پوری طرح رک چکی تھی۔ وہ اسے لے کے فارم ہاؤس کے اندر بڑھا تو بوا بےتابی سے آگے بڑھیں اور زرپاش اور وہاج سے سوال پوچھنے لگیں، جس کا مختصر جواب دے کے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے زرپاش انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی اور پھر کپڑے بدل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی وہ اس وقت بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ بیڈ پہ ہی ٹک گئی۔ اسی لمحے کھانا بوا کمرے میں ہی لے کے آ گئی۔ وہاج نے آنکھیں کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بوا کے جانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ وہاج کھانا کھا لیں۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پہ جمی ہوئی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ اس نے اسی طرح آنکھیں موندے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کس پریشانی کا شکار تھا، اوپر سے میں بھی۔ سر دبا دوں آپ کا؟ کچھ سوچ کے اس نے ہچکچاتے ہوئے اگلی بات کہی تو اس نے فٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیوں عادتیں خراب کرتی ہو میری؟ وہ دکھ سے مسکرایا تو اسے لاجواب کر دیا۔ اگر آپ کہیں تو روز دبا دیا کروں گی، اس نے سر جھکا کے معصومیت سے کہا تھا۔ پر محترمہ، آپ تو جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اس نے اس کے معصوم چہرے پہ نظریں جماتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ہم اپنا ارادہ بدل چکے ہیں، اس نے آہستہ آواز میں اسے آگاہ کیا تھا۔ اتنی جلدی؟ اس کی زبان سے پسلا تھا۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا تھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ چلے جائیں ہم؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ وہ انجان بنا۔ اسی لمحے اس کی نظر اس کے زخمی بازو پہ ٹک گئی تو آگے بڑھ کے جلدی سے اس کا بازو اپنی گود میں رکھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ آپ کی مہربانی ہے، اس نے ناراضگی سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ پھر وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے اس کے قریب ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا، اس کا بازو گود میں رکھ کے۔ اب وہ اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ ویسے ہم تو اور بھی بہت سی مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ وہ اب پائیوڈین ڈال رہا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ بہت نازک نہیں ہیں آپ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پٹی کرنے لگا۔ اس سے نظر بچا کے وہ بھی مسکرا دی۔ مرد اظہار محبت میں یوں بھی کنجوس ہوتا ہے، عورت اپنی نگاہ سے اس کی محبت جانچنے کا ہنر رکھتی ہے۔ کیا اتنی سستی تھی وفا میری کہ تیرے پاؤں کے نیچے رون دی گئی؟ سورج پورے آب و تاب سے آسمان پہ چمک رہا تھا، اس کے باوجود یہاں کی ہوائیں ٹھنڈی تھیں۔ ملکہ کوثر میں ان دنوں بھی سیاحوں کا رش تھا، جس کی وجہ سے سڑکوں پہ کافی رش تھی۔ ایک تو گرمی، اوپر سے چھٹیاں، ساری خلقت جیسی اسی طرف آ نکلی تھی۔ ایسے میں اس پتھروں سے بنے گھر میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے پنکھے کے نیچے کھڑی زخمی نظروں سے انہیں گھور رہی تھی۔ کس سے پوچھ کے تم نے میری ڈائری کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ اس پر چلائے تھے۔ وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے صرف اس پہ نظم لکھنے کی غرض سے اٹھائی ہے شہباز، اس نے کمزور سی صفائی دی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، وہ اس پہ بری طرح چلائے تھے۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے اتنی بڑی کیا غلطی ہو گئی تھی، لیکن جس سے ہم گریز پا ہوں اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی لگتی ہے۔
लाख दफ़ा मना किया है तुम्हें, मेरी चीज़ों पे अपना मनहूस साया मत डाला करो। उन्होंने डायरी को ज़ोर से टेबल पे पटका था। उसे अब इस शख्स के इस रवैये का आदी हो जाना चाहिए था। इन 7 महीनों में उसने उसकी गालियों, झड़कियों और माथे के बल के अलावा देखा ही क्या था। लेकिन हर दफ़ा इस शख्स का रवैया उसे नए सिरे से तकलीफ़ देता था। उसे तो ये समझ नहीं आती थी, ये बंदा उससे इतनी खार क्यों खाता है। क्या आप मुझसे नफ़रत करते हैं? उसके लहजे में अजीब सी चुभन थी। नहीं, मुझे करख्त आती है तुमसे, तुम्हारी इन आँखों से, तुम्हारे इन हाथों से। उसने करीब आके उसकी आंखों में देखते हुए बगैर कोई लिहाज किए एक एक लफ्ज़ उसके मुंह पे दे मारा था। इन अल्फाजों ने जैसे उसे पागल कर दिया था। वो बैग में सामान डाल के जाने को तैयार था जब उसने उसका बाजू पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अच्छा, अब करख्त आती है आपको? औरत को इस्तेमाल करते वक्त तो काली और सफ़ेद का फ़र्क भूल जाते हैं आप मर्द। बीवी बनाते हुए करख्त आती है? वो भी सारे लिहाज पसोपश डालते हुए फट पड़ी थी। शट अप, गेट लॉस्ट। अहमियत ना देते हुए उसने अपना बाजू छुड़वाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा आज से कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारे साथ। उसने दरवाजे पे जाके पलट के नखूत से उसे आगाह किया। ये क्या कह रहे हैं शहबाज? ये मत भूलें, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप नाम नहीं देंगे उसे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? खुदा के लिए ऐसा ना करें। भले मुझसे मोहब्बत ना करें लेकिन ये जुल्म ना करें। उसने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए थे। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, बल्कि ये शादी ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को मज़ीद नहीं चला सकता। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो मुझे उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तुमसे भी ज़्यादा बदसूरत होगी। उसके चेहरे को सख्ती से हाथों में लेते हुए उसने नफ़रत से कहा था, मैं शहबाज खान महाजबीन तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 लफ्ज़ों का तोहफ़ा उसके मुंह पे मार के उसे ठोकर मार के चला गया था। वो पत्थर की बुत बनी वहीं बैठी रही। जैसे उसे रिश्ता जुड़ने का यकीन नहीं आया था, वैसे ही उसे रिश्ता टूटने का भी यकीन नहीं आ रहा था। वो बिखरे हुए बालों के साथ वो काफिला लग रही थी जिसे निकाह के नाम पे लूटा गया था। उसने खाली खाली आंखों से आखिरी बार उसे देखा था और माऊफ दिमाग के साथ आखिरी बार उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनी थी। पहली बार उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन के दिल ने उसको पाने की ख्वाहिश की थी और आज दिल ने उसकी वापसी की तमन्ना भी नहीं की थी। वो 7 माह उसे ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद देता रहा। वो तब भी दिल से नहीं उतरा था। आज छोड़ के जाने के बाद कैसे उतरता? हाँ, लेकिन उसने एक बद्दुआ उसे ज़रूर दी थी। खुदा करे शहबाज खान तुम्हें मोहब्बत हो जाए। खुदा के लिए तो वो बंदी थी उसकी, ऐसा मुमकिन था कि वो ना सुनता। शहबाज ने जाने से पहले एक अलविदाई निगाह उस पत्थरों से बने घर पे डाली थी। उसको हमेशा के लिए अलविदा कह के वो गाड़ी भगा ले गया था। वो नहीं जानता था कि अब रोज़ उसने इधर आना है। लोगों ने उसको मेरी मोहब्बत समझ लिया मोहसिन, वो मुझे जान से प्यारा था बस। बड़ी हवेली में पिछले 2 रोज़ से गंभीर खामोशी का राज था। मीरदाद खान कमरे से कम ही निकलते थे और रजब खान अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए खबर रुकवाने के साथ ही वहाज को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसका नंबर पावर्ड ऑफ आ रहा था। घर की खवातीन ने मसलहतन चुप साध रखी थी। इस वक्त भी किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने पे मीरदाद ने छिंजला के दरवाज़ा खोला। सामने मेहरुन्निसा खड़ी थी जिसकी रंगत उड़ी हुई थी। बाबा जान, वहाज मीडिया पे आ गया है। उन्होंने फूले हुए सांस के साथ इत्तला दी थी तो वो तेज़ी के साथ टीवी लाउंज की तरफ बढ़े थे। सामने बड़ी स्क्रीन पे वो कुर्सी पे टांग जमाए पुरसुकून सा बैठा था। सामने एक टीवी एंकर भी मौजूद था, शहबाज खान भी। सोफे पर मज़े से बैठे गुस्सा ज़ब्त करते हुए रजब खान की हालत से मज़ा लूट रहे थे। मीरदाद की नज़रें स्क्रीन पे जमी हुई थीं।
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل وحاج خان کے خفیہ نکاح کی خبریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے۔ اس لیے ہر لمحہ باخبر نے وحاج خان کو اپنے شو پہ دعوت دی ہے۔ نیوز اینکر نے مسکراتے ہوئے وحاج پہ ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ جی تو وحاج خان، آپ کی شادی کی خبروں میں کتنی سچائی ہے؟ وہ وحاج کی طرف متوجہ ہوا۔ سب کی سماعتیں اس کا جواب سننے کو بےتاب تھی۔ حویلی میں سب دم سادے بیٹھے تھے۔ 100%، اس نے مطمئن سے انداز میں جواب دیا تو میرداد وہیں صوفے پہ ٹھہ گئے۔ البتہ رجب خان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ یعنی آپ نے واقعی نکاح کر رکھا ہے؟ نیوز رپورٹر نے تصدیق چاہی۔ اس میں حیران کن کیا بات ہے؟ کیا میں پہلا مرد ہوں جس نے نکاح کیا ہے؟ وہ ایک آئیبرو اٹھا کے بولا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خان خاندان کے چشم و چراغ نے ایک رقاصہ سے شادی کر لی۔ دور وادیوں میں بیٹھی زرپاش کی سماعتوں پہ اینکر کے یہ الفاظ کسی بم کی طرح گرے۔ پہلی بات، میری بیوی رقاصہ نہیں ہے، اور اگر آپ کے ٹی وی چینل نے ایک اور دفعہ اس کے لیے رقاصہ کا لفظ استعمال کیا تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی آپ کے چینل کو۔ اس نے سختی سے وارن کرنے پہ جہاں اینکر گڑبڑا کے بات سنبھالنے لگا تھا، وہیں رجب خان کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ میرداد بس اسکرین کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ مہر النساء نے کھنکھنیوں سے پہلے اپنے ساتھ بیٹھی رضیہ کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، اور پھر شہباز خان کو، جن کے لبوں پہ ایک دل جلا دینے والی مسکان تھی۔ وہیں دور زرپاش کے دل سے جیسے وزنی بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ واقعی ہی اسے تحفظ دینا جانتا تھا۔ تو کیا آپ کی بیوی کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے؟ اینکر نے اگلا سوال داغا۔ اگر آپ کسی کے انتقام کا نشانہ بن جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ ٹی وی اسکرین پہ نظریں جما کے بیٹھی رانی کی رنگت سیاہ پڑ گئی۔ پھر آپ نے اپنے نکاح کو خفیہ کیوں رکھا؟ اینکر نے اپنے مخصوص انداز میں اگلا سوال پوچھا تھا۔ میں اس کے علاوہ بھی اپنی بہت سی باتیں میڈیا سے خفیہ رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی ذاتیت میں عمل دخل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی بیوی کو اتنا سستا سمجھتا ہوں کہ اسے ہر ایک سے انٹرویوز کروایا جائے۔ میرے لیے وہ بہت قابل عزت ہے۔ وہ بہت مہارت سے ہر بات سنبھال رہا تھا۔ رجب خان کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، اور زرپاش کا دماغ تھوڑا تھوڑا کام کرنے لگا تھا۔ کل کا رویہ بے وجہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ضرور کسی بڑی سازش کا شکار ہوئے تھے، اور میرے نزدیک شوہروں میں کم از کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اتنا عام نہ کر دیں کہ ہر عام شخص ان تک رسائی کر لے۔ میں نے نکاح چھپایا ہی کب تھا؟ نہ میں خود چھپا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے سوات میں تھا۔ میں اپنی شادی کے ابتدائی دن انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کے اعتماد میں 1% بھی کمی نہیں آئی تھی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں آپ کی بیوی کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اینکر نے مزے لیتے ہوئے اگلا سوال پوچھا تھا۔ بیک گراؤنڈ تو شاید آپ کا بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن اس کے لیے یہ حوالہ کافی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ آپ کی بیوی کو ڈسکس کیا جائے تو آپ کو برا نہیں لگے گا۔ بہتر ہے بات مجھ تک رکھی جائے اور اسے ڈسکس نہ کیا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت ہو گیا تھا۔ لیکن آپ کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا، اینکر نے مشورہ دیا۔ یہ اناؤنس کرنے والا کام آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ روزی روٹی چلتی ہے آپ کی اس پہ۔ وہ مسکراتے ہوئے طنز کر گیا تھا، اور میرا خیال ہے اب یہ لوگوں کی فضول کی دلچسپی اور تجسس ختم ہو گیا ہوگا، اور دوبارہ میری گھریلو زندگی کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ مسکرا کے کہتا اپنی بات ختم کر چکا تھا۔